سب سے بڑی خبر آ گئی ہے، اپوزیشن نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اب تک تازہ ترین نیوز ہے، اپوزیشن کی بیٹھک کا فیصلہ آ گیا، 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تازہ ترین نیوز ہے، 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر پیپل پارٹی دیگر جماعتوں کو قائل نہ کر سکی، استعفی اور سینیٹ الیکشن کے بعد دوبارہ اس پر غور ہوگا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا، جس میں 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ سینیٹ الیکشن میں بھی مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے۔ نون لیگ کی مریم نواز، چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری، امیر حیدر ہوتی، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ مہنگائی مارچ کی تاریخ سے متعلق مشاورت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو کو بختیار بھٹو کی شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے، نواز شریف کی فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے، نواز شریف کی فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ پی ڈی ایم اتحاد نے حکومت کے خلاف 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سینیٹ الیکشن اکٹھے لڑنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپل پارٹی پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو قائل نہ کر سکی۔ تحریک عدم اعتماد اور استعفوں پر سینیٹ الیکشن کے بعد دوبارہ غور ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا، پورے ملک میں 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب قافلے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ سینیٹ الیکشن مشترکہ طور پر لڑیں گے۔ اس موقع پر مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنی لوگوں پر اعتماد نہیں، پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے جنہیں خود ان کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عظمت سعید کی سربراہی میں بنائے گئے براڈ شیٹ کمیشن کو مسترد کرتی ہے۔ پی ڈی ایم عظمت سعید کی سربراہی میں بنائے گئے براڈ شیٹ کمیشن کو مسترد کرتی ہے اور سینیٹ الیکشن سے متعلق حکومت کی آئینی ترمیم کو بھی مسترد کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خود عمران خان کہتے تھے کہ اراکین کو ترقیاتی فنڈ دینا رشوت کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیا ہے۔ ترقیاتی فنڈ تقسیم سے متعلق کارروائی جلد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 10 فروری کو سرکاری ملازمین اپنا احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سرکاری ملازمین کے شانہ بشانہ رہے گی۔ ہم ان کے احتجاج میں شانہ بشانہ ہوں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹ بتائے ہیں، ان اکاؤنٹس میں 18 کو چھپایا جا رہا ہے، اس سے متعلق فوری فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اسپیکر اور چیئرمین کے رویوں کے خلاف احتجاج جاری رہے گا۔ ہم ایوان کی کارروائی سے متعلق کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ساری دنیا کو چور اور کرپٹ کہنے والے سب سے بڑا چور
اور کرپٹ ثابت ہوا ہے۔ عمران خان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے ثبوت سامنے ہے۔ مولانا نے کہا کہ کل 5 فروری کو پی ڈی ایم مظفر آباد میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ کرے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمرانوں نے کشمیر کو بیچ دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی غیر جمہوری عمل کے خلاف ہے۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ لانگ مارچ کتنے دن کا ہوگا یہ جاننے کے لیے انتظار فرمائے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کا آج ایک ہی پیغام تھا کہ آل از ویل۔ اجلاس سے قبل گفتگو میں مریم نواز نے کہا تھا کہ استعفے یا تحریک عدم اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ حکومت کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے، جس پر حکومت کو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت جماعت کے ممبران کا اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں رہا۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کے وقت اوپن بیلٹنگ کیوں یاد نہیں آئی؟ اب تک یہ تازہ ترین نیوز تھی جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سینٹ الیکشن مل کر لڑنے اور 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی تک ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سب سے بڑی خبر آ گئی ہے، اپوزیشن نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اب تک تازہ ترین نیوز ہے، اپوزیشن کی بیٹھک کا فیصلہ آ گیا، 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تازہ ترین نیوز ہے، 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر پیپل پارٹی دیگر جماعتوں کو قائل نہ کر سکی۔ استعفا اور سینٹ الیکشن کے بعد دوبارہ اس پر غور ہوگا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا، جس میں 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ سینٹ الیکشن میں بھی مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے۔ نون لیگ کی مریم نواز، چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری، امیر حیدر ہوتی، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ مہنگائی مارچ کی تاریخ سے متعلق مشاورت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو کو بختیار بھٹو کی شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے، نواز شریف کی فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے، نواز شریف کی فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ پی ڈی ایم اتحاد نے حکومت کے خلاف 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سینٹ الیکشن اکٹھے لڑنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپل پارٹی پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو قائل نہ کر سکی۔ تحریک عدم اعتماد اور استعفوں پر سینٹ الیکشن کے بعد دوبارہ غور ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں
سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا پورے ملک میں 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب قافلے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن مشترکہ طور پر لڑیں گے۔ اس موقع پر مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنی لوگوں پر اعتماد نہیں، پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے جنہیں خود ان کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عظمت سعید کی سربراہی میں بنائے گئے براڈ شیٹ کمیشن کو مسترد کرتی ہے۔ پی ڈی ایم عظمت سعید کی سربراہی میں بنائے گئے براڈ شیٹ کمیشن کو مسترد کرتی ہے اور سینٹ الیکشن سے متعلق حکومت کی آئینی ترمیم کو بھی مسترد کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خود عمران خان کہتے تھے کہ اراکین کو ترقیاتی فنڈ دینا رشوت کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیا ہے۔ ترقیاتی فنڈ تقسیم سے متعلق کارروائی جلد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 10 فروری کو سرکاری ملازمین اپنا احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سرکاری ملازمین کے شانہ بشانہ رہے گی۔ ہم ان کے احتجاج میں شانہ بشانہ ہوں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹ بتائے ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں 18 کو چھپایا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق فوری فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اسپیکر اور چیئرمین کی رویوں کے خلاف احتجاج جاری رہے گا۔ ہم ایوان کی کارروائی سے متعلق کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ساری دنیا کو چور اور کرپٹ کہنے والے سب سے بڑا چور اور کرپٹ ثابت ہوا ہے۔ عمران خان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے ثبوت سامنے ہے۔ مولانا نے کہا کہ کل 5 فروری کو پی ڈی ایم مظفر آباد میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ کرے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمرانوں نے کشمیر کو بیچ دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی غیر جمہوری عمل کے خلاف ہے۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ لانگ مارچ کتنے دن کا ہوگا یہ جاننے کے لیے انتظار فرمائے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کا آج ایک ہی پیغام تھا کہ آل از ویل۔ اجلاس سے قبل گفتگو میں مریم نواز نے کہا تھا کہ استعفے یا تحریک عدم اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ حکومت کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے، جس پر حکومت کو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت جماعت کے ممبران کا اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں رہا۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کے وقت اوپن بیلٹنگ کیوں یاد نہیں آئی؟ اب تک یہ تازہ ترین نیوز تھی جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سینٹ الیکشن مل کر لڑنے اور 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی تک ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔